قریش مکہ جب لڑنے کے لیے نکلنے لگے تو ان کو ایک خطرہ ہوا کہ ایک قبیلہ ہے بنو بکر جو قریش کا دشمن تھا۔ انہوں نے یہ سوچا کہ بھئی اگر ہم اپنے سارے جنگجوؤں کو لے کے دور نکل گئے تو قبیلہ بنو بکر نے پیچھے حملہ کر دیا تو ہمارے گھر شہر اور ہمارے بچوں بیوی بچے تو وہ قبضہ کر لے گا۔ تو ایک رکاوٹ بنی ہوئی تھی، نہیں نکل رہے تھے۔ کیا ہوا؟ ایک بدبخت شیطان اس وقت آیا، یہ بدبخت، اور اس نے روپ بنایا ہوا تھا سراقہ ابن مالک کا، جو اس علاقے کا ایک بہت بڑا سردار تھا۔ اس کی شکل میں شیطان آیا اور اپنے ساتھ ایک لشکر لے کر آیا اور آ کے کہنے لگا ان لوگوں کو، لا غالب لکم اليوم من الناس، ارے تم فکر کیوں کرتے ہو، تم ہی غالب آؤ گے، تمہاری تعداد زیادہ، میں جانتا ہوں سب، تم ہی غالب آؤ گے۔ اور آگے کہنے لگا وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، ارے میں تمہارا پڑوسی ہوں نہیں۔ تو ایک طریقے سے اطمینان دلا دیا کہ قبیلہ بنو بکر اور قریب کے دشمنوں کی فکر نہ کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں، چلو۔ انہیں اطمینان ہو گیا اور یہ چل پڑے۔ جب چلیں تو وہاں قریش کا لشکر ہے اور ساتھ یہ شیطان کا لشکر موجود، یہ سراقہ ابن مالک کی شکل میں ہے، اور وہاں اس کا ہاتھ تھا ایک نوجوان کے ہاتھ میں، حارث ابن ہشام کے ہاتھ میں۔ اب یہ تھا کہ مقابلہ شروع ہونا ہے۔ اس بدبخت نے دیکھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، اللہ کے فرشتے آ رہے ہیں، اعلیٰ عقیبہ، یہ تو دوڑا پھر، فلما نکث اعلیٰ عقیبہ، اللہ فرماتے ہیں پھر اس نے تو پیچھے دوڑ لگائی، بھاگا ہی ہے۔ تو اس کو حارث ابن ہشام نے کہا کہ اے عرب کے سردار، یہ کیا کر رہا ہے تو؟ این اس موقع پہ لڑائی شروع ہونے والی ہے، تو چھوڑ کے بھاگ رہا ہے ہمیں؟ تو اس نے کہا انی بریء منکم انی اری ما لا ترون انی اخاف اللہ، میں نہیں تمہاری کوئی بات سنتا مانتا، میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تمہاری آنکھیں نہیں دیکھتی، یعنی فرشتوں کا لشکر دیکھ رہا ہوں، اور میں اللہ سے ڈر رہا ہوں۔ بھاگ گیا وہاں سے۔ جب یہ بھاگنے لگا تو ابو جہل نے فوراً بات بنائی اور کہا لگتا ہے کہ یہ تو مسلمانوں کے ساتھ ملا ہوا ہے، اب تم جو ہے فکر نہ کرو، کوئی بات نہیں۔ تو امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیطان لعین کی یہ عادت ہے کہ ایسے موقعوں پہ یہ بھاگ جایا کرتا ہے، اور قرآن مجید میں 13ویں سپارے میں آتا ہے جہنم کے اندر جب کافر شیطان کو طعنہ دے رہے ہوں گے کہ تیری وجہ سے ہم تباہ ہوئے، تو کہے گا نہیں 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 نہیں، میری وجہ سے نہیں ہوئے، میں نے کیا کیا تھا، میں نے تو ذرا سا ایک وسوسہ ہی ڈالا تھا نا، اور کیا کیا تھا، تمہارا ہاتھ پکڑا تھا، پکڑ کے لے گیا تھا، ایک وسوسہ تو ڈالا تھا، تمہارے سامنے اللہ کا قرآن تھا، تمہارے سامنے تمہارے نبی کا فرمان تھا، تم نے اس حق کو نہ دیکھا، میرے وسوسے پہ عمل کرنے لگے، تو میں نے نہیں کچھ کیا، تم خود ہی بدمعاش ہو۔ وہاں بھی یہ پیچھے ہٹ جائے گا۔ اللہ شیطان کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اس کے لیے علماء کی صحبت، نیک لوگوں کی صحبت بہت ضروری ہے۔ یہ جنگ، یہ غزوہ، یہ جہاد کس انداز کا ہو رہا ہے کہ ادھر قریش مکہ ہیں، ادھر انصاری صحابہ ہیں اور مہاجرین صحابہ ہیں۔ مہاجرین پہ غور کیجئے، انتہائی قریبی رشتہ دار، کسی کا قریبی رشتہ دار ادھر ہے تو کسی کا ادھر ہے۔ اب غور کیجئے تھوڑا سا، یہ بھی ایک پہلو ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی طرف ہیں، اور آپ کے انتہائی قریبی رشتہ دار، حقیقی چچا حضرت عباس اور ابو طالب کے 2 بیٹے، یعنی آپ کے چچا زاد بھائی عقیل، یہ موجود ہیں کافروں کی طرف سے، اور نبی علیہ السلام کے داماد ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کافروں کی طرف سے موجود ہیں۔ اس وقت تک یہ لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن وہ کافروں کی طرف سے اور یہ مسلمانوں کی طرف سے۔ مسلمانوں کی طرف سے اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں تو ان کا سگا بیٹا سامنے عبد الرحمن کافروں کی طرف سے کھڑا ہے۔ اور ایک عجیب بات، بہت عرصے کے بعد یہ عبد الرحمن مسلمان ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر کبھی باپ بیٹا گھر میں بیٹھے ہوئے تھے تو حضرت عبد الرحمن نے اپنے والد صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو کہا کہ ابا جان، بدر کے موقع پہ آپ میری تلوار کی زد میں آ گئے تھے، باپ سمجھ کے چھوڑ دیا تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ خدا کی قسم، اگر اس وقت تو میری تلوار کی زد میں آیا ہوتا تو تجھے بیٹا سمجھ کے نہ چھوڑتا، اللہ کا دشمن، کافر، رسول کا دشمن سمجھ کے قتل کر دیتا۔ ایک ایسی عجیب و غریب جنگ تھی کہ قریبی رشتہ دار بھی ہیں، لیکن جب اللہ کے لیے آ گئے
تو بس پھر سارے رشتے ختم. ایک ہی اللہ کے ہاں تو ہے دو ہی باتیں, فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ, کافر ہو یا مسلمان, اور کوئی بات اللہ کے یہاں نہیں ہے. اور غور کیجئے, ایک مسلمانوں کی طرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں, اور ان کے حقیقی ماموں یہ کافروں کی طرف سے ہیں. ایک طرف مسلمانوں کی طرف حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں, اور دوسری طرف ان کے سگے والد عتبہ ابن ربیعہ خدا کا دشمن موجود, اور سگا بھائی ولید موجود. ایک طرف ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کی طرف سے موجود, اور دوسری طرف ان کے والد جراح کافروں کی طرف سے موجود. تو اس عجیب و غریب معرکے میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی مدد فرمائی. قریش کی روانگی کی اطلاع نبی علیہ السلام کو مدینہ سے نکلنے کے 1-2 دن بعد ہوئی. جب مدینہ سے نکلے ہیں تو صرف ابو سفیان کا قافلہ ہے, جس کے لیے بہت زیادہ لاؤ لشکر کی اور اسلحہ کی ضرورت نہیں تھی. لیکن نکلنے کے بعد معلوم ہوا کہ اب تو قریش کا 1000 کا جرار لشکر آ رہا ہے پورے ساز و سامان کے ساتھ. صفرا مقام تھا. نبی علیہ السلام کو 2 ساتھیوں نے, بزبز اور عدی, جن کو آپ نے بھیجا تھا آگے حالات کی اطلاع کے لیے, جیسے جاسوس ہوا کرتے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ جناب قریش کا قافلہ تو نکل گیا, ابھی قریش کا لشکر آ رہا ہے. نبی علیہ السلام نے سب صحابہ کو جمع کیا, پوچھا بھئی کیا کریں, ہمارے سامنے تو لشکر قافلے کی بات تھی, ابھی لشکر آ گیا, کیا کریں. تو بعض صحابہ نے کہا بھی کہ بھئی ہم تو اتنی تیاریوں کے ساتھ نہیں آئے, تو ہمیں لشکر سے نہیں کرنا چاہیے. اس قسم کی کوئی رائے آنا شروع ہوئیں تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے, کہنے لگے ہم دل و جان سے حاضر ہیں, کوئی نہیں قافلہ نہیں تو لشکر ہی سے ہی ہم دیکھیں گے. حضرت عمر کھڑے ہوئے, کہنے لگے یا رسول اللہ قدم بڑھائیے, ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو نبی علیہ السلام بہت خوش ہوئے, دعائیں دی. اتنے میں ایک صحابی مقداد ابن اسود رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے, اور انہوں نے بہت خوبصورت کلام فرمایا اس موقع کے اوپر. ایسے موقع پہ اوپر یہ باتیں بڑی ہمت والی ہوتی ہیں. ان کا یا رسول اللہ, جس چیز کا اللہ نے آپ کو حکم دیا اس کو انجام دیجئے, ہم سب آپ کے ساتھ ہیں, خدا کی قسم ہم بنی اسرائیل کی طرح ہرگز یہ نہیں کہیں گے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ, جیسے بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو کہہ دیا تھا, ارے تو آپ جائیے اپنے رب کے ساتھ جائیے, لڑیے, ہم ادھر آرام سے بیٹھے ہیں, جب آپ فتح پڑھ لیں گے میں بلا لیجیے گا. ہم ہرگز یہ نہیں کہیں گے اگر آپ کا پروردگار جہاد کا حکم, قتال کا حکم دے تو ہم آپ کے ساتھ حاضر ہیں, ہم آپ کے دائیں اور بائیں اور آگے اور پیچھے سے لڑیں گے. نبی علیہ السلام نے جانثار صحابی کی بات سنی, چہرہ انور خوشی سے چمک اٹھا. نبی علیہ السلام نے ان کے لیے خوب دعائیں خیر کی. اللہ اکبر کبیرہ. لیکن نبی علیہ السلام نے پھر کہا, اے لوگوں مجھے مشورہ دو, اے لوگوں مجھے مشورہ دو. 3 دفعہ جب آپ نے یہ کہا نا, تو سردار انصار کے سردار سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو افصح العرب والعجم ہیں, سب سے زیادہ بلیغ بات آپ کی ہوتی ہے, وہ اس نقطے کو سمجھ گئے اور فوراً عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ کی مراد یہ ہے کہ ہم انصار آپ سے کوئی بات کریں. نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں, میرا مطلب یہی ہے کہ مہاجرین تو عمر نے بھی کہہ دیا, ابو بکر نے بھی کہہ دیا, مقداد نے بھی کہہ دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہم, اب انصار میں سے بھی کوئی کھڑا ہو. آپ کی چاہت میں ایک وجہ یہ علماء بتاتے ہیں یہ تھی کہ انصار میں سے کوئی بولے, وہ یہ تھی کہ انصار نے جب بیعت عقبہ میں آپ کے ساتھ بیعت کی, معاہدے کیے, تو اس میں یہ تھا کہ مدینہ میں اگر کوئی دشمن حملہ کرے گا تو انصار مدینہ جان نثاری دیں گے. لیکن اب تو باہر نکل کے دور جا کے حملہ کرنے کی بات ہے, تو ابھی انصار کیا کہتے ہیں یہ بات واضح ہو جائے. تو اس موقع کے اوپر جب یہ معلوم ہے کہ بہت بڑا دشمن پوری تیاریوں کے ساتھ ساتھ آ رہا ہے اور ہمارے پلے کچھ بھی نہیں ہے, تو حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جیسے ایک صدیق اکبر ہے نا, صدیق المہاجرین ہم انہیں کہہ دیں تو ان کو صدیق الانصار کہہ سکتے ہیں. تو ان کا سنیے کلام, کیا فرمایا, فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم آپ پر ایمان لائے اور آپ کی تصدیق کی اور اس بات کی گواہی دی کہ آپ جو کچھ لائیں وہ حق ہے, اور اطاعت اور جانثاری کے بارے میں ہم آپ کو پختہ معاہدہ دے چکے ہیں, پختہ وعدہ کر چکے ہیں.
یا رسول اللہ آپ مدینہ سے کسی اور ارادے سے نکلے تھے، اللہ نے ٹھیک ہے دوسری کوئی صورت پیدا فرما دی، تو جو آپ کی مرضی ہے اس پر عمل کیجئے، آپ جس سے چاہے تعلقات رکھیں، جس سے چاہے تعلقات ختم کریں، جس سے چاہے صلح کریں، جس سے چاہے دشمنی کریں، ہم ہر حال میں آپ کے ساتھ ہیں۔ اور آگے فرمایا یا رسول اللہ ہمارے مال میں سے جس قدر چاہیں آپ مال لے لیں اور جس قدر چاہیں ہمارے مال میں سے ہمیں دے دیں، اور قسم ہے اس ذات کی جو مال آپ ہمارا لے کے اپنے پاس رکھ لیں گے، خرچ کر دیں گے، وہ ہمیں زیادہ پسند ہوگا اور محبوب ہوگا اس سے جو آپ ہمیں واپس دے دیں گے۔ یا رسول اللہ اگر آپ ہمیں برق الغماد، حبشہ کا دور کا مقام فرمایا، برق الغماد جانے کا حکم دیں گے، ہم ضرور آپ کے ساتھ جائیں گے۔ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق دے کے بھیجا ہے، اگر آپ ہم کو سمندر میں کودنے کا حکم دیں گے، ہم سارے انصار سمندر میں کود جائیں گے، ایک بھی پیچھے نہ رہے گا۔ اور یا رسول اللہ ہم دشمنوں سے مقابلہ کرنے کو برا نہیں سمجھتے، البتہ ہم لڑائی کے وقت بڑے صابر ہیں اور بڑے سچے ہیں، مقابلے کے بڑے سچے ہیں، اور اللہ سے امید ہے اللہ تعالی ہم سے آپ کو وہ چیز دکھائے گا کہ آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی، پس اللہ کے نام پر ہمیں لے چلیے۔ نبی علیہ السلام نے جب یہ باتیں سنی تو بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ اللہ کے نام پر چلو اور تمہیں بشارت ہو، اللہ نے وعدہ کیا ہے ابو جہل یا ابو سفیان میں سے دونوں جماعتوں میں سے کوئی ایک تو تمہیں ضرور ملے گی، اور مجھ کو قوم کفار کے قتل ہو جانے کی جگہ کہ کون کہاں کہاں قتل ہوگا یہ سب اللہ نے مجھے دکھا دیا ہے۔ ادھر یہ معاملہ ہوا، اور دوسری طرف کفار مکہ جب چلنے والے تھے، ابھی ابو سفیان کا وہ جو بھیجا ہوا بندہ تھا نا زمزم غفاری نہیں پہنچا تھا، اس کے پہنچنے سے 3 دن پہلے کیا ہوا، نبی علیہ السلام کی پھوپھی عاتکہ بنت عبد المطلب انہوں نے خواب دیکھا۔ انہوں نے خواب یہ دیکھا کہ ایک اونٹ پہ سوار ایک شخص آیا اور ابطح کے مقام پہ کھڑا ہو گیا اور بلند آواز سے پکارا، اے اہل غدر اپنے قتل گاہ کی طرف، اپنے قتل گاہ کی طرف چلو 3 دن کے اندر اندر۔ کہا کہ اہل غدر اپنے قتل گاہ کی طرف چلو 3 دن کے اندر اندر۔ اور اس کے بعد دیکھا کہ وہ اپنا اونٹ لیے مسجد حرام کی طرف گیا، تو اس کے بعد جبل ابی قبیس پہ کھڑا ہوا، وہاں جا کے بھی اس نے آواز دی، 3 دفعہ یہ آواز لگائی، ایک ابطح میں، ایک مسجد حرام میں، اور ایک پہاڑ کے اوپر آ کے، اور پہاڑ پہ آواز لگانے کے بعد وہاں سے ایک بڑی سی چٹان نیچے کی طرف پھینکی، وہ چٹان نیچے گری، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اور اس کا ٹکڑے مکہ کے ہر گھر میں گرے۔ مکہ کا کوئی گھر ایسا باقی نہ رہا جس میں اس چٹان کا کوئی ٹکڑا نہ گرا ہو۔ اب نبی علیہ السلام کی پھوپھی ہیں، انہوں نے خواب دیکھا تو انہوں نے بڑی پریشان ہوئی اور اپنے بھائی عباس کو کہا، وہ مسلمان نہیں ہوتے، حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو کہا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ مکہ کے اوپر کوئی مصیبت آنے والی ہے، اور ساتھ ہی کہہ دیا کہ اے بھائی یہ خواب کسی سے ذکر نہیں کرنا۔ اب حضرت عباس نے کہا ٹھیک ہے میں ذکر نہیں کروں گا، لیکن باہر نکلے تو ان کو دوست ملا اپنا، ولید نام تھا، ولید ابن عتبہ، اس کو انہوں نے خواب سنا دیا اور کہا دیکھو بھی آگے کسی کو نہ بتانا۔ اب ولید آگے گیا اور لفظ بلفظ پورا خواب اپنے باپ عتبہ کو سنا دیا۔ عتبہ نے جب سنایا تو یہ پورے مکہ میں خواب پھیل گیا۔ ابو جہل کو جب پتہ لگا تو سب کو پتہ لگ گیا۔ 3 دن کے بعد ابھی زمزم غفاری ابو سفیان کا جو قاصد تھا پہنچا نہیں تھا، حضرت عباس حرم میں آئے تو قریش مکہ کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ابو جہل بھی بیٹھا ہوا تھا۔ ابو جہل دیکھتے ہی کھڑا ہو گیا، کہنے لگا اے ابو الفضل تمہارے مرد تو نبوت کا دعویٰ کرتے تھے، تو کیا تمہاری عورتیں بھی اب نبوت کا دعویٰ کرنے لگی ہیں؟ عباس نے پوچھا ابھی کیا ہوا؟ تو انہوں نے خواب سنایا، ابو جہل نے خواب سنایا کہ دیکھو بھی تمہاری بہن نے یہ خواب دیکھا ہے۔ ابھی یہ بات چیت چل ہی رہی تھی، اتنے میں وہ پھر پیچھے سے زمزم غفاری آ گیا جس نے آگے خبر سنائی کہ قافلے کو بچانے کے لیے چلو۔ تو ایک یہ معاملہ پیش آیا۔ دوسرا ایک اور خواب بھی ہے، جہیم ابن صلت کا خواب۔ یہ قریش مکہ کے ساتھ جو لشکر روانہ ہوا نا، 3 دن کے اندر تیاری ہوئی اور روانہ ہو گیا، اس میں یہ بندہ موجود تھا۔ جب قریش مکہ کا لشکر مقام جحفہ میں پہنچا تو جہیم ابن صلت نے خواب دیکھا کہ ایک شخص گھوڑے پر سوار ہے اور اس کے ساتھ ایک اونٹ ہے۔
وہ آگے کھڑا ہوا، کہنے لگا کہ قتل ہوا ربیہ، قتل ہوا شیبہ، قتل ہوا عتبہ، قتل ہوا ابو جہل، قتل ہوا امیہ بن خلف، فلاں 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 قتل ہوئے، قتل ہوا یہ، قتل ہوا یہ۔ اور اس کے بعد اس نے جو اس کے بعد اونٹ تھا اس کو برچھا مارا، اونٹ زخمی ہو گیا، اور اس زخمی اونٹ کو قریش مکہ کے لشکر میں چھوڑ دیا، اور ان کا لشکر کا کوئی خیمہ ایسا نہیں تھا جہاں اس کے اونٹ کے چھینٹے نہ پہنچے ہوں۔ اب جہیم ابن سلط نے یہ خواب جب دیکھا تو لوگوں کو بتایا، جیسے ہی ابو جہل کو پتہ لگا تو ابو جہل کو بہت غصہ آیا، کہنے لگا یہ لگتا ہے بنی عبد المطلب میں کوئی اور نبی بھی پیدا ہو گیا، دوسرا نبی پیدا ہو گیا، جب ہمارا مقابلہ ہوگا نا پھر پتہ لگ جائے گا کہ کون کس کو مارتا ہے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔